اس گھر کو آگ لگ گئی پہلی باقاعدہ جنگ آزادی یعنی 1857 کے ناکام انقلاب پر اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ اس میں انگریزی فوج کے افسروں کے نام ان ضمیر فروشوں اور ملک دشمن ہندوستانی جاسوسوں اور غداروں کے خطوط ہیں جنہوں نے تھوڑی سی دولت کی تمنا اور ہوس جاہ و منصب کا شکار ہو کر وطن کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا، جن زنجیروں کو توڑنے کے لیے تقریباً 100 سال تک آزادی کے ہزاروں متوالوں نے سینوں پر گولیاں کھا کر یا پھانسی کے تختے پر لٹک کر جان عزیز کی قربانی پیش کی۔ اس میں 17 نمبر خط ایک نامعلوم فرد کا ہے جو 5 جولائی 1857 کو لکھا گیا۔ باغی فوج میں افواہ پھیلی ہے کہ انگریزی فوج کے پاس کوئی رقم باقی نہیں، ان کا گولہ بارود ختم ہو چکا ہے اور انگریزی کیمپ میں بیماری زوروں پر ہے۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ انگریزی کیمپ کے بے شمار بیماروں کو علاج کے لیے امبالہ بھیجا جا رہا ہے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ انگریزوں کی مدد کے لیے فیروز پور سے 11 لاکھ روپے کا خزانہ پہنچنے والا ہے۔ چنانچہ روہیل کھنڈ اور نصیر آباد کی باغی فوج نے یہ سن کر علی پور روانہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہاں پہنچ کر فیروز پور سے آنے والے خزانے کو لوٹ لیں اور امبالہ جانے والے بیمار انگریزوں کو تہ تیغ کر دیں۔ اب رات کے 12 بجے ہیں۔ علی پور روانہ ہونے والی فوج کے 35 زخمی سپاہی واپس آئے ہیں۔ باغیوں کا خیال ہے کہ انگریزی فوج نے مٹکاف کے گھر سے لے کر شہر کی فصیل تک بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں۔ اس کا سدباب کرنے کے لیے باغیوں نے سیپر ریجمنٹ کو بھیجا ہے۔ 20ویں نیو انفنٹری کو نواب عبداللہ کے بریگیڈ سے نکال کر نصیر آباد بریگیڈ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے یہاں خبر گرم ہے کہ انگریزوں کی مدد کے لیے کچھ فوج علی گڑھ سے روانہ ہو چکی ہے۔ باغی فوج ان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے پرانے قلعے کے مورچوں کو مستحکم کر رہی ہے اور دریا پر نیا مورچہ لگانے اور کشتیوں کے پل تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ نیا بارود بنانے کے لیے مرزا مغل کی سرکردگی میں کافی زور و شور سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ شہر کی دیواروں پر توپوں اور پہرے داروں کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دہلی دروازے کی حفاظت پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ لکھنؤ میں باغیوں نے انگریزی فوج کو شکست دے کر شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ باغیوں پر پچھلی شکست کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ روہیل کھنڈ اور نصیر آباد کی فوجوں نے کمانڈر ان چیف کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے آپس میں سمجھوتہ کر لیا ہے۔ ان کا ارادہ ہے کہ محو اور نمیچا فوجوں کے آنے کے بعد انگریز مورچوں پر ایک جان توڑ حملہ کیا جائے۔ سرخ داڑھی والا ایک آدمی جس کا نام بہادر خان ہے اور جو کچھ عرصہ پہلے کسٹم کے محکمے میں کام کرتا تھا، انگریزی کیمپ میں جاتا ہے اور باغیوں کو خبریں لا کر دیتا ہے۔ بادشاہ نے شہر میں غلے کے ایک بہت بڑے ذخیرے کے جمع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ باغیوں کو اطلاع ملی ہے کہ بلب گڑھ کا راجہ انگریزوں سے ملا ہوا ہے، انہوں نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا ہے۔ منشی گوکل چند نے برطانوی فوج کا ایک اعلان پڑھ کر سنانے کی کوشش کی تھی، لیکن باغیوں نے یہ اعلان اس سے چھین کر پھاڑ ڈالا اور منشی کو اس اعلان کے مندرجات دوبارہ پڑھ کر سنانے کی کوشش میں مار ڈالنے کی دھمکی دی ہے۔ آج کل یہاں آٹا 16 سیر، گندم 26 سیر، چنا 29 سیر اور گھی 1.5 سیر کے بھاؤ پر بک رہا ہے۔ انگریزی فوج نے جو گاؤں جلائے تھے وہاں کی عورتوں کی بے حرمتی کی تھی۔ ان گاؤں کے کچھ افراد نے یہاں آ کر بادشاہ اور فوج سے گریہ زاری کی ہے، ان کو معاوضہ دیا گیا ہے اور باقی کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ وہ جان کی بازی لگا کر انگریزوں کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ روہیل کھنڈ اور نصیر آباد کی فوجیں اجمیری دروازے اور دہلی دروازے کے درمیان مقیم ہیں۔ نیو انفنٹری کی 60ویں ریجمنٹ پرانے قلعے میں ہے اور 20ویں نیو انفنٹری لاہوری دروازے کے قریب ٹھہری ہوئی ہے۔ فوج کی دوسری ریجمنٹیں قلعہ اور شہر کے دوسرے دروازوں کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ انگریزی فوج کی بمباری سے باغیوں کی بنائی ہوئی دیوار میں جو سوراخ پڑ گیا تھا اس کا باغیوں پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں کچھ نااتفاقی پیدا ہو گئی تھی، لیکن یہ اب دور کر دی گئی ہے۔ بادشاہ باغیوں کو ان کی شکست پر لعن طعن کرتے رہتے ہیں۔ وہ اس کو یہ کہہ کر خاموش کر دیتے ہیں کہ ان کی فوج میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ انگریزی فوج بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے۔ آخر فتح ان کی ہی ہوگی۔